اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع وماحل مصدق. من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. مومنین کرام، رمضان المبارک میں جو اعمال ہمیں انجام دینا ہے، وظائف رمضان اور اعمال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا، ماہ مبارک رمضان میں ایک انتہائی اہم ترین اور پرفضیلت ترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت روایات کی روشنی میں افضل ترین اور انتہائی عظیم ترین اعمال اور عبادات میں سے ہے. ایک شخص سرور کائنات کے حضور میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراءۃ القرآن ورتب لسانک بذکر اللہ. فقال یا رسول اللہ زدنی. قال علیک بتقوی اللہ وتلاوۃ القرآن وذکر اللہ کثیرا. یہ روایت اصول کافی باب القرآن میں موجود ہے. سرور کائنات کے پاس ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ بہترین عبادت اور بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو جواب دیا، بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے اور ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہنا ہے. کبھی خدا کو فراموش نہ کرنا، ہمیشہ یاد الہی میں رہنا، دل میں بھی یاد خدا ہو، لبوں پر بھی ذکر خدا ہو. یہ بہترین عبادت ہے. خدا کو فراموش کر دینا، خدا کو بھول جانا، اور یہ غفلت بدترین حالت ہے انسان کے لیے. اور بہترین جو حالت ہے، بہترین جو عبادت ہے، وہ کثرت سے خدا کو یاد کرنا. جیسے قرآن پاک سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کثرت سے خدا کو یاد کرو، صبح بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، ہمیشہ یاد الہی میں رہو. یعنی دل میں بھی خدا کی یاد ہو اور زبان سے ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی ذکر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اور کوئی بھی ذکر پڑھتے رہے اور ہمیشہ لبوں پر بھی ذکر خدا ہو، دل میں بھی یاد خدا ہو. یہ بہترین عبادت ہے. اور دوسری عبادت جو سرور کائنات نے اس روایت میں فرمایا، بہترین عبادت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا، صبح شام نمازوں کے اوقات میں، خاص طور پر رمضان المبارک میں بہترین جو عبادت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس شخص نے مزید سرور کائنات سے عرض کیا، یا رسول اللہ زدنی. اے اللہ کے رسول، مجھے زیادہ موعظہ کیجئے، زیادہ مجھے نصیحت اور ہدایت کیجئے. سرور کائنات نے فرمایا، علیکا بتقوی اللہ فإنہا رأس الامر کلہ وتلاوت القرآن وذکر اللہ. فرمایا اگر تم واقعاً نصیحت چاہتے ہو تو تقوی الہی اختیار کرو. تقوی سب کچھ ہے. اگر تقوی ہے تو تمہارے پاس دنیا ہے، آخرت ہے، قبر میں نجات ہے، آخرت میں نجات ہے. تقوی اگر تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس آ گیا. تقوی کیا ہے؟ یعنی تمام فرائض پر عمل کرنا، تمام واجبات کو انجام دینا، اور دوسری طرف تمام گناہوں کو، تمام حرام چیزوں کو ترک کرنا. فرمایا علیکا بتقوی اللہ فإنہا رأس الامر. سب چیزیں جو ہے وہ تقوی ہے.
اس کے بعد فرمایا مزید وَعَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور بہت زیادہ قرآن پڑھتے رہو۔ جب تم قرآن پڑھتے رہو گے تو خدا سے نزدیک ہے، کلام الہی کو سمجھتے ہو، کلام الہی کے سے دستور لیتے ہو، کیا وظائف ہے، کیا تمہاری ذمہ داریاں ہیں، قرآن پڑھتے ہو، ایک ایک ذمہ داری کو سمجھتے ہو۔ لہٰذا سمجھ کر قرآن پڑھنا، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیغمبر نے فرمایا یہ تمہاری نجات کا سبب اور تمہاری بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وذکر اللہ علی کل حال، ہمیشہ ذکر خدا اور یاد خدا میں رہنا۔ لہٰذا سرور کائنات کی سفارشات میں سے ایک اہم ترین سفارش تمام عالم اسلام میں تمام مومنین کے لیے، تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے فوائد کے حوالے سے اور اس کے آثار کے حوالے سے مولا کائنات کا فرمان ہے، قرآن پاک حافظی کی تقویت کا سبب ہے۔ جو انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں کی جو بصارت ہے، بینائی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ لہٰذا آنکھوں کی نور کو بھی تلاوت تقویت دیتی ہے، اور اسی طریقے سے حافظے کو بھی تقویت دیتی ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا حافظہ کمزور ہے وہ اس روایت پر بہت زیادہ غور کریں۔ قال علی علیہ السلام ثلاث یذہبن النسیان ویزدن فی الحفظ السواک والصوم وقراءۃ القرآن۔ مولا کائنات نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو نسیان اور فراموشی کو دور کرتی ہے۔ نسیان بہت بڑی بیماری ہے، جو کچھ یاد کرے بھول جائے، بہت پریشانی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے نسیان، بہت بڑی بیماریوں میں سے ہے۔ اب نسیان کو دور کرنے کے لیے ائمہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہمیں سفارش کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز جو حافظے کی تقویت کا سبب ہے، نسیان کی دوری کا سبب ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ بالخصوص ہمارے بزرگ علماء اور متعدد روایات میں اس بات کا ذکر ہے، زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ آیت الکرسی کا پڑھنا تقویت حافظے کے لیے اور انسان کی معلومات کے ذخیرے کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور مفید ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت بہت زیادہ انسان کی حافظے کے لیے خاص طور پر مؤثر ہے۔ سنقرئک ربک فلا تنسیٰ، اس میں خاص آیت ہے، اس قدر آپ کے پروردگار آپ کو یاد دلائے گا، کبھی فراموش نہیں ہوگا کوئی بھی چیز۔ لہٰذا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھ لیا جائے، کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے، وہ حافظے کی تقویت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ بخصوص آیت الکرسی کی تلاوت بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ برکات اور بہت زیادہ آثار کے حامل ہے، اور اسی طرح سے سورہ مبارکہ اعلیٰ۔ تو مولانا نے فرمایا 3 چیزیں حافظے کو تقویت دیتی ہے اور نسیان کو دور کرتی ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور دوسری چیز فرمایا مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنا بہت ساری بیماریوں کو جو ہے وہ دور ہونے، بیماریوں کی دوری کا سبب ہے، اور عبادت میں ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ خاص طور پر جو دانتوں کی بیماریاں ہیں اس کی دوری کے لیے، ہاضمے کی تقویت کے لیے اور حافظے کی تقویت کے لیے اور بلغم کی دوری کے لیے مولا کائنات نے فرمایا مسواک کرنا بہت زیادہ مؤثر ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے السواک سنتی، مسواک کرنا میری سنت ہے۔ سرور کائنات بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے اور ہر وضو کے وقت سرور کائنات کی سنت تھی کہ ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جو اس روایت میں آیا ہے قوہ حافظہ کے لیے فرمایا والصوم، روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی عظیم برکات ہے، عظیم فوائد ہے، اور روزہ جو ہے انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ خود پر سرور کائنات کا فرمان ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، تندرستی پاؤ گے۔ لہٰذا روزہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ان میں سے نسیان ہے، نسیان کی دوری میں، حافظے کی تقویت میں روزہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت حافظے کو تقویت دیتی ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے اور مسواک ہے۔ ایک اور روایت ہے سرور کائنات نے فرمایا روئے زمین پر 3 آوازیں خدا کو بہت محبوب ہے۔ ان اللہ یحب ثلاثۃ اصوات، ایک قرآن پاک کی تلاوت، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آواز خدا کو محبوب ہے۔ اسی طریقے سے صبح جب مرغا آذان دیتا ہے،
سب کو خدا کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ صوت الدیک، مرغی کی آواز، چونکہ خدا کی توحید کی آواز ہے، خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، خدا کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری صدا جو خدا کو محبوب ہے وہ صوت المستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت جب استغفار کرتے ہیں وہ مناجات کی آوازیں، وہ مناجات کی جو صدائیں ہیں وہ محبوب پروردگار ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدائے ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی اور عظیم فیوزات اور برکات کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی